الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پارہ 19 کی منتخب اور مختصر آیات کریمہ کی تفسیر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ 19 پارے کی شروعات کفار مکہ کے ایک اعتراض سے شروع ہو رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا۔ کفار و مشرکین یہ کہتے تھے اللہ کے نبی کے تعلق سے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ نازل کر دیا جاتا، وہ فرشتہ میرے سامنے آتا اور ہم اس کی بات کو مانتے، اس طرح ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ تو اللہ بیان یہ کر رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ ان کی یہ بات ماننے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ استکبار کی وجہ سے ہے، تکبر کی بنا پر ہے، ورنہ بہت ساری آیات معجزات پیش کی گئیں لیکن نہیں مانا کفار مکہ مشرکین مکہ نے۔ تو ان کی یہ بات صرف ضدی ہر دھرمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ فرشتے آ جائیں ہم اس کو دیکھ لیں تب تمہاری بات مانیں گے۔ تو یہ اعتراض تھا کفار مکہ کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے کہ یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، کہ جس دن آسمان اپنے بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل ہوں گے۔ تو اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ فرشتوں کی بڑی چاہت اس کو ہے نا، فرشتوں کو ہم دیکھ لیں اپنی آنکھوں سے۔ تو اللہ بیان کرتا ہے کیا؟ یوم یرون الملائکۃ لا بشری، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان مجرمین کے لیے خوشخبری کی بات نہیں ہوگی، اچھے شگن کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ فرشتے کب آتے ہیں؟ موت کے وقت میں آتے ہیں، یا قبر میں آئیں گے، یا آپ کے آخرت میں آئیں گے۔ تو فرشتوں کا آنا ان کے لیے باعث برکت نہیں ہوگا بلکہ باعث نحوست ہوگا۔ موت کے وقت ہی آئیں گے روح قبض کرنے کے لیے۔ تو بلا یہ جو تمنا کر رہے ہیں فرشتوں کو دیکھ لیں، فرشتوں کو دیکھ لیں، آئیں گے لیکن کب آئیں گے؟ ان کی موت کے وقت میں آئیں گے، ان کے روح کو نکالنے کے لیے آئیں گے۔ تو جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے خوشخبری کی بات نہیں بلکہ نحوست کی بات اور بدخبری کی بات ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اسی ظالم کفار کے تعلق سے کہ میدان محشر میں ان کا حال کیا ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کہ کاش یہ ظالم، یہ کفار اس دن اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹیں گے اور یہ کہیں گے، تمنا کریں گے، اے کاش میں رسول کی بات کو مان لیا ہوتا، میں رسول کی بات کو، اس کے راستے کو اختیار کر لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی، اور کہیں اے کاش میں کسی کو فلاں کو اپنا دوست خلیل نہ بناتا۔ یہ تمنا کریں گے کون؟ کفار و مشرکین میدان محشر میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کفار و مشرکین کے ایک سوال کا، ایک اعتراض کا اللہ جواب دے رہا ہے۔ کفار و مشرکین یہ اعتراض کیا کرتے تھے قرآن کے تعلق سے کہ قرآن ایک بارگی میں نازل کیوں نہیں کر دیا گیا، اچانک ایک بار کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ اگر واقعی میں یہ قرآن کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، تو اچانک ایک بار کیوں نہیں اللہ تمہیں عطا کر دیا، دے دیا؟ جیسے تورات ہے، جیسے زبور ہے، جیسے انجیل، اللہ نے اس کو یک بارگی نازل کر دیا۔ قرآن تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ اعتراض تھا ایک کفار و مشرکین کا۔ تو اللہ نے جواب کیا دیا اس کا؟ جواب یہ دیا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اللہ نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی۔ ہم تھوڑا تھوڑا نازل کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی دو وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے
لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ مطلب کیا ہے؟ جو اعتراض، جو سوالات، جو دکھ والی بات کریں کفار و مشرکین آپ کے تعلق سے، تو ہم اس وقت قرآن کی آیات نازل کر کے آپ کو سکون دیں، آپ کے دل کو مضبوط کر دیں ہم۔ اگر ایسا ہوتا پر قرآن یک بارگی نازل ہو جاتا تو اگر بیچ میں کفار مشرکین کچھ لان تان کرتے آپ کو یا آپ کے صحابہ کرام کو، تو کیا جواب ملتا؟ جواب کس طرح دیا جاتا؟ تو اس طرح کیا ہوتا؟ آپ کا دل کبھی خاطر ہو جاتا، آپ کے دل میں رنج غم پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ نے اس طرح یہ جواب دیا، ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں ہم قرآن کی آیت کو نازل کر کے، اور ہم اس طرح تھوڑا تھوڑا بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی کافر، کوئی مشرک آپ کے سامنے کوئی اعتراضات لے کر آئیں گے، کوئی سوال لے کر آئیں گے، یا کچھ ایسا سوال کریں گے آپ سے جو آپ سے نہیں بن پائے گا، تب اس وقت قرآن کی آیت پیش کریں گے، اس کی ہم صحیح تفسیر، صحیح توجیہ آپ کو بتا دیں گے ہم، اور یہ آپ کفار کو بتا دیجیے گا۔ ایسا کئی بار ایسا ہوا ہے، کفار نے سوال کیا یہ کیا ہے، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دیا۔ تو یہ دوسری وجہ ہے، جب بھی کفار اعتراض پیش کریں گے، کوئی مثال لائیں گے، آپ کو دکھ والی بات پہنچائیں گے، اس وقت فوراً ہم آپ کی صحیح تفسیر، صحیح توجیہ ہم بتا دیں گے، اور آپ اس کا جواب دے دیجیے گا کفار و مشرکین کو۔ یہ ہے دوسری وجہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے تیسرے صفحے کے اندر میں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، کہ وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے۔ یعنی یہ رات جو ہے لباس کی طرح ہے، جس طرح لباس جب بدن کے اوپر چلا آتا ہے، آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اسے ایک چین، سکون ملتا ہے۔ تو اسی طرح لباس کا آ جانا بدن کے اوپر میں سکون دیتا ہے نا، اسی طرح رات کا آ جانا یہ سکون دیتا ہے انسان کو۔ اس کے بعد آگے اللہ بیان فرماتا ہے کیا؟ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو کاٹنے والا بنایا ہے۔ کیا مطلب کاٹنے والا؟ یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو عمل سے کٹ جاتا ہے، عمل سے کٹ جاتا مطلب اسے سکون ملتی ہے، آرام ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ بیان فرما رہا ہے وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، کہ ہم نے دل کو دوبارہ جی اٹھنے کا ذریعہ بنایا۔ جس طرح آدمی جب مرے گا تو دوبارہ اٹھے گا میدان محشر میں، تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ہم نے دل کو نشور، نشور کا معنی ہوتا ہے دوبارہ جی اٹھنا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ رات کو جو سوتے ہیں مر جاتے ہیں، رات کو جو بھی انسان سوتا ہے یا جب بھی سوتا ہے وہ انسان مر جاتا ہے، جب بھی اٹھتا ہے انسان جی اٹھتا ہے۔ اللہ نے یہ تعبیر بیان کی ہے نیند کے تعلق سے کہ نیند موت کی بہن ہے، اور دن میں اٹھنا یہ دوبارہ جی اٹھنے کی طرح ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، رات میں ہم جب سوتے ہیں تو مر جاتے ہیں، حدیث ہے، موجود ہے۔ کیا دعا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے اموتو، اب میں مر رہا ہوں، یعنی جب سو رہا ہوں تو میں مر رہا ہوں، وہ احیا، اور میں صبح سویرے زندہ ہوں گا۔ اس کے بعد جب دعا کا پڑھتے اٹھنے کے بعد اللہ کی تعریف کرتے ہیں کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کیا موت دینے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اسی طرف ہمیں لوٹنا۔ دیکھیے نشور یہاں بھی ہے، نشور یہاں بھی ہے۔ نشور معنی کیا ہے؟ جمع ہونا میدان محشر میں، یہاں بھی نشور ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا دن میں اٹھنا کیسا ہے؟ قیامت کے دن کے اٹھنے کی طرح ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں ایک جھلک دکھلا دی ہے موت اور حیات کی، تاکہ اس چھوٹی موت کے ذریعے بڑی موت کو سمجھو، اور روزانہ تم موت کو یاد کرو۔ تم روزانہ مرتے ہو، روزانہ جیتے ہو، اس طرح ایک بڑی موت آئے گی اور بڑی زندگی آنے والی ہے، تاکہ تم اس سے سبق حاصل کرو وہاں کے لحاظ سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی کو نازل کیا ہے۔ پانی
کا نزول کے مقاصد کیا ہیں، مقصد کیا ہے، اللہ نے بیان کیا آگے۔ پانی کے نزول کے مقاصد 4 ہیں، 3 یہاں بیان ہوا ہے، 4 ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا مقصد کیا ہے؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو زندہ کریں۔ کیا مطلب؟ جہاں کھیت کھلیان، جہاں پودے اگتے ہیں، فصل اناج اگتے ہیں، اور وہ بالکل یوں ہی پڑی ہے، وہاں بارش نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے فصل کو اگاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ یہ ہے پہلی وجہ۔ جتنا بھی آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ پانی کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے، اللہ فصل کو اگاتا ہے، یہ پہلی وجہ۔ دوسری کیا وجہ ہے؟ مَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور ہم اس پانی کے ذریعے سے بہت سے جانور کو پلاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں۔ اگر بارش نازل نہ ہو تو یہ جانور مر جائیں گے، دوسری وجہ۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور ہم بہت سارے لوگوں کو اس پانی کی وجہ سے ضروریات پوری کرتے ہیں۔ کھانا کس سے بنتا ہے؟ پانی سے بنتا ہے۔ نہانا دھونا، آپ پاک کس سے کیسے ہوں گے؟ آپ اگر آپ ناپاک ہیں تو پاک کیسے ہوں گے؟ پانی کے ذریعے ہوں گے آپ۔ تو پانی یہ ایک ذریعہ ہے انسان کی ضرورت، اہم ضرورت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، نہانا ہے، دھونا ہے۔ تو یہ 3 مقاصد یہاں ہیں۔ چوتھا مقصد کیا ہے؟ ہلاک و برباد کرنا۔ قوم نوح میں کیا آیا؟ طوفان آیا، وہ بھی پانی ہی تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ وہ عذاب تھا۔ تو کبھی کبھی عذاب کی شکل میں آتا ہے۔ 3 فائدے کے لیے ہیں، اور چوتھا طوفان اور نقصان، ہلاک و برباد کے لیے عذاب کی شکل میں وہ آتا ہے۔ تو پتہ اس سے یہ چلا کہ بارش کے نزول کے مقاصد 4 ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، وہی وہ ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تمہیں پانی سے پیدا کیا، جس نے انسان کو ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر انسان کو نسب والا بنا دیا اور سسرالی رشتے والا بنا دیا۔ یعنی دنیا میں آنے کے بعد ہر انسان کے 2 رشتے ہوتے ہیں، ایک نسب والا رشتہ یعنی ماں باپ والا رشتہ، ماں کی طرف سے جو خاندان چلتا ہے، نانا ہیں، نانی ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، ماما ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ننیحال والا رشتہ ہے، اس کو بولتے ہیں نسب والا رشتہ۔ اسی طرح باپ سے جو رشتے بنتے ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، پھوپھی ہیں، چچا ہیں، یہ نسب کا رشتہ کہلاتا ہے، یعنی ماں اور باپ کی طرف سے رشتہ۔ ایک ہوتا ہے سسرالی رشتہ، یعنی شادی کے بعد جو رشتہ وجود میں آتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سہرا۔ قرآن کے الفاظ ہے سہرا، کہ اللہ نے انسان کو نسب والا اور سہرا سسرالی والا رشتہ بنا دیا۔ ہر انسان کے 2 رشتے ہوتے ہیں، شادی کے بعد کون سا رشتہ وجود میں آتا ہے؟ ساس کا رشتہ، سسر کا رشتہ، داماد کا رشتہ، یہ سب رشتے وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو ہر انسان کے 2 رشتے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان پیدا ہوا مر گیا تو وہ رشتہ اسے نہیں ملتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان شادی سے پہلے ہی مر گیا۔ ایک تو فکس ہے، ایک تو متعین ہے۔ اگر پیدا ہوں گے آپ کسی گھر میں تو کسی کی اولاد کہلائیں گے، آپ کسی کی آپ ناتی کہلائیں گے، پوتا کہلائیں گے، کسی کی آپ بھگنا کہلائیں گے، کسی کے بھانجی کہلائیں گے۔ تو یہ نسب فکس ہے، نسب ایسا ہوتا ہے۔ لیکن شادی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ بھی مل جائے، لیکن کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ اکثریت یہی ہے کہ انسان کو رشتے یہ مل جاتے ہیں، سسرالی رشتے۔ تو یہ ہے، اس طرح اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عباد الرحمن کی صفات کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہے، اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ عباد الرحمن کی 12 صفات ہیں، 12 صفات اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ کیا ہے؟ پہلی صفت کیا ہے عباد الرحمن کی؟ کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، پہلی صفت کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں آسانی کے ساتھ، یعنی نرمی کے ساتھ۔ ان کے اندر اکڑ پن نہیں ہوتا ہے بلکہ جھکا ہوتا ہے، وہ جھکتے ہوئے جاتے ہیں، اکڑتے ہوئے وہ جاتے نہیں ہیں زمین پر، بلکہ آسانی کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ وہ زمین پر چلتے ہیں۔ اسی طرح دوسری صفت کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب اس سے جاہل الجھتے ہیں، بحث تکرار کرتے ہیں، تو یہ اس سے الجھتے نہیں ہیں، اس سے تکرار نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ سلام کرتے ہوئے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے ہیں یہ مومن
اس سے بھی الجھنا شروع کر دیا، اس سے بھی مناظرہ بازی بحث شروع کر دی، نہیں، یہ شیوا مومن کا نہیں ہوتا ہے۔ جاہل اگر الجھے آپ سے، مناظرہ کرے، بحث کرے، تو شیوا کیا ہوتا ہے مومن کا؟ وہاں سے گزر جائے، اس سے آپ بحث نہ کرے، اس سے لڑے نہیں، یہ مومن کی صفت اور خوبی ہے۔ تیسری کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ رات گزارتے ہیں۔ وہ کس طرح رات گزارتے ہیں؟ وہ موبائل کے اندر نہیں یا کچھ اور کام کے اندر نہیں، جب رات ہی گزارنا پڑے آپ کو تو کس طرح گزارنا ہے؟ پہلے تو صحیح طریقہ یہ کہ آپ سو جائیے عشاء کے بعد، یہ سنت طریقہ ہے، اور فجر میں اٹھ جائیں آپ، لیکن اگر آپ کو رات گزارنا ہی پڑے تب کیسے گزاریں گے آپ؟ تو یہ صفت ہے مومن کی، سجدا و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے، قیام اللیل کرتے ہوئے آپ کو رات گزارنی ہے، کچھ حصہ وہاں بھی آپ کو لگانا ہے، یہ صفت مومن کی ہے۔ اسی طرح اور کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور یہ وہ دعا ہمیشہ کرتے رہتے ہیں، ربنا اصرف، اے میرے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے، دور کر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب جس میں سے چمٹ جانے والا ہے، لگ جانے والا ہے۔ اور صفت کیا ہے مومن کی؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ یہ جو مومن بندے ہوتے ہیں خرچ کرتے ہیں جب مال کو تو کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ نہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ بخیلی کرتے ہیں، بلکہ وہ قوام کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہاں پر، مال خرچ کرنے کی 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ جب بھی اللہ آپ کو مال دے تو جب خرچ کریں گے آپ تو اس کی 3 صورت ہوگی۔ پہلی صورت کیا ہے؟ اسراف۔ اسراف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں نہ خرچ کیا جائے، اللہ کی نافرمانی میں مال کو لٹایا جائے، یہ ہے اسراف، یہ منع ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ یہ بخالت، بخیلی، مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا، یہ بخیلی ہے۔ اطاعت ہے اللہ کی، وہاں جہاں دینا ہے وہاں نہیں دیا جائے، اس کا نام بخیلی ہے۔ اور تیسرا کیا ہے جو صحیح ہے؟ اللہ کی اطاعت میں خرچ کرنا اور صحیح طریقے سے خرچ کرنا، یہ ہے قوام۔ اسراف بھی غلط، بخیلی بھی غلط، اور قوام کا معنی ہوتا ہے اللہ کی راہ میں دینا لیکن مناسب طریقے سے دینا، اور جہاں دینا ہے وہاں دینا۔ جیسے مثال زکوٰۃ تو آپ دے دیا، جیسے مان لیا آپ زکوٰۃ، آپ نے پیسہ نکالا، زکوٰۃ کے مال نکال دیا، لیکن کہاں؟ جہاں تہاں دے رہے ہیں آپ، پتہ نہیں ہے زکوٰۃ دینا ہے وہاں لیکن دے دیا یہاں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں لیکن وہاں دیں جو مستحقین ہیں اس کے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مستحقین نہیں ہیں، غیر مستحق ہے، وہاں زکوٰۃ مل جا رہی ہے، وہاں آپ کا پیسہ جا رہا ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ زکوٰۃ مال آپ کا جائے بھی تو وہاں جائے جہاں مستحق لوگ ہیں وہاں جانا چاہیے، تو یہ اس کا نام قوام ہے، تو ایسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں، اور نہ وہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جو اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ قتل ہوتا ہے انسان تو حق کے ساتھ، حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق کے ساتھ کسی کو مارنا جان سے، اس کی 3 صورتیں ہیں، 3 شکلیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ ارتداد، مرتد، کوئی انسان اسلام میں آیا پھر گیا، اس کو قتل کر دیا جائے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسی طرح شادی شدہ کا مسئلہ ہے، گناہ کا مرتکب ہو گیا، اسے سنسار کر دیا جائے، 2 صورت قتل کرنے کی۔ تیسری کیا صورت ہے قتل کرنے کی؟ قصاص میں قتل کرنا ہے، کسی کو کسی نے جان سے مار دیا تو اس کے بدلے میں آپ قتل کر سکتے ہیں، تو یہ حق ہے، 3 حق ہے۔ باقی اس کے علاوہ مومن کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کسی کو مارتے جان سے نہیں ہو، سوائے اس 3 صورت کے اور شکل کے۔ اس کے بعد اللہ جان فرما رہا ہے کیا؟ ولا یزنون، یہ زناکاری کے ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا مومن کی صفت میں کیا ہے؟ والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی بات کی گواہی دیتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کیا؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب بھی وہ گزرتے ہیں تو لغو سے گزرتے نہیں ہیں، بلکہ جب بھی کوئی لغو بات جہاں سنتے ہیں وہ شرافت سے گزرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں لغو بات ہو رہی ہو، فضول بات ہو رہی ہو، وہاں وہ بھی شامل ہو جائے، نہیں، بلکہ صفت کیا ان کی ہوتی؟ جب بھی کوئی لغو بات سے ان سے گزر ہوتا ہے تو وہ وہاں کان لگاتی نہیں، بلکہ وہاں سے وہ
چلی جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں وہاں سے وہ. اسی طرح اور صفت کیا ہے ان کی؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب کوئی نصیحت کی بات سنتے ہیں، رب کی آیات سنتے ہیں، تو وہ اندھے بہرے ہو کر گر نہیں پڑتے ہیں، بلکہ اس میں غور فکر سے کام لیتے ہیں. وہ جب بھی آیات پیش کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اس کو بالکل غور سے سنتے ہیں، اندھے بہرے گونگے بنتے نہیں ہیں وہ. اسی طرح اور صفت کیا ہے ان کی؟ لاسٹ صفت کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہ دعا کرتے ہیں کیا؟ اے میرے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی کہ دل کو سکون بنا، اور ہمیں متقین کا امام بنا، متقی کا امام، پیشوا، رہنما بنا. یہ 12 صفت اللہ نے بیان فرمائی ہیں چند آیت کریمہ کے اندر. اس کے بعد سورۃ الشعراء شروع ہو رہا ہے. سورۃ الشعراء یہ مکی صورت ہے، اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دعوت دیا کرتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، انکار کے درپے تھے، انکار کیا کرتے تھے، اور طرح طرح کے بہانے بناتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ وہ سوالات کرتے تھے، اعتراضات، یہ لے کر آ جاؤ تو معجزہ لے کر آ جاؤ، وہ نشانیاں لے کر آؤ تب تمہاری بات مانیں گے، ایسی بات نہیں مانیں گے. معجزہ لا بھی دیا پھر بھی بات نہیں مانیں. تو اس طرح کا سوالات وہ کرتے رہتے تھے. اس وقت اس کے پس منظر میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے. اور یہ بھی سننے اس وقت یہ حالت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی کو بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی کہ کاش یہ کفار مشرکین ایمان لے آئے، مان لے، مجھے مان لے، اللہ کو مان لے، لیکن مانتے نہیں تھے. وہ بڑی خواہش تھی، تمنا تھی. تو اللہ نے ایک لفظ کیا نبی کے بارے میں، لعلک باخع نفسک، اے میرے محبوب آپ اپنے آپ کو بھلا لیں گی، آپ بالکل ختم کر لیں گی، آپ اس کے پیچھے آپ نہیں مانتے ہیں، نہیں مانیں، آپ بالکل بھلا لے رہے ہیں اپنے آپ کو، اس کے پیچھے پریشان کیے ہوئے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، پہنچا دیجیے. آپ اپنے آپ کو ہلا کو برباد مت کیجیے. آپ دیکھیے اتنی طلب تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے تعلق سے. تو یہ آیت نازل ہو رہی ہے نبی کی تسلی کے لیے اور تشفی کے لیے کہ آپ آرام سے رہیں، چین سے رہیں. ایک طرف تو یہ حال ہے، دوسری طرف اس سورت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، 5 اقوام کا تذکرہ کیا ہے. اور کفار و مشرکین کو یہ بتانا چاہا کہ دیکھو جس طرح ہم نے قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، قوم شعیب کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا نبی کی بات نہیں ماننے کی بنا پر، تو اسی طرح ہم تمہیں ہلاک و برباد کر سکتے ہیں اگر تم نبی کی بات نہیں مانو گے تب. تو اللہ نے یہ واقعہ بیان کیوں کیا؟ نبی کی تسلی کے لیے، اور دوسری طرف کفار و مشرکین کے دھمکی اور ڈرانے کے لیے کہ دیکھو ایسا ہم نے کیا ہے، ہم تمہارے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہیں، تم نبی کی بات کو مان لو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسی پارے کے اندر میں ایک صورت ہے سورہ نمل. نمل کا معنی ہوتا ہے چونٹی، چونکہ اس صورت کے اندر میں چونٹی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اسی طرح اس صورت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت، بادشاہت عطا کی، بڑی حکومت، بڑی بادشاہت کہ سارے انسان، سارے جنات، سارے حیوانات، سارے جانور، چرند پرند، یہاں تک کہ ہوا بھی ان کے انڈر میں تھی. تو سارے لوگ یعنی کہ مان لیجیے آپ وہ بادشاہ ایسا گزرے ہیں، یہ نبی بھی ہیں جس نے پوری دنیا میں حکومت کیے ہیں. یہ ہر چیز ان کے انڈر میں تھی، سارے لوگ، ہوا بھی ان کے انڈر میں تھی. تو اسی کے ضمن میں 2 واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. اسی کے ضمن میں ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے آپ کا چیونٹی کا. ایک بار ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت کہیں جا رہے تھے. تو چیونٹی کی سردار جو تھی اس نے دیکھ لیا سلیمان کی لشکر ہمارے پاس بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے،
تو جو چونٹی کی سردار تھی میں، اس نے کہا ساری چونٹیوں کو، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں کی جماعت اپنی بل میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں بے خبری میں۔ تو جب یہ بات سنی سلیمان نے، ان کی چونٹی کی آواز سنے کرتے تو وہ جانتے تھے چونٹی کی بولی، تو مسکرا گئے۔ چونٹی بھی ایسی بولتی ہے، وہ فتبسم ضاحکا، مسکرانے کر وہ ہنسنے لگے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اس کی بولی جانتا ہوں، سمجھتا ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ میں اس کی بولی جانتا ہوں اللہ کے فضل کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہدہد کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اس کے ضمن میں اللہ تذکرہ کر رہا ہے قوم سبا کا، بلکہ ملکہ سبا کا، ہدہد اور ملکہ سبا۔ اسی کی انڈر میں ایک ہدہد پرندہ بھی رہتا تھا جو ان کا کام کیا کرتا تھا۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ ہدہد پرندہ اچانک غائب ہو گیا، ان کے پاس سے غائب ہو گیا۔ غائب ہوا تو کہا سلیمان علیہ السلام نے، ما لیا لا ارى الہدہد، ہدہد کہاں چلا گیا؟ وہ غائب دکھ رہا ہے، میرے مجلس میں ہے نہیں، وہ کہاں چلا گیا ہے؟ آنے دو، مجھ سے سخت عذاب دوں گا، وہ کہاں گیا ہے مجھے بتایا نہیں، چلا گیا۔ تھوڑی دور ہی ہوئی، ذرا سا وقت گزری تھی، اچانک وہ چلا آیا اور کہا میں آپ کے پاس، اے سلیمان میں آپ کے پاس ایسی خبر لایا ہوں، بالکل یقینی خبر ہے، پکی خبر ہے۔ وہ کیا خبر ہے؟ میں ملک سبا سے یہ خبر لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے، خبر یہ ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، ایک خاتون کو دیکھا ہے جو اس کی حاکمہ بنی ہے، بادشاہ بنی ہوئی ہے، اور سارے لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اب وہ قوم کیسی ہے؟ وہ قوم سورج پرست ہے، سورج کو پوجنے والی ہے، حالانکہ پوجا اللہ کی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ سورج کو پوجنے والی ہے۔ تو خیر سلیمان نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگر یہ بات کہتے ہو تو ٹھیک ہے، میرا خط وہاں پہنچا دو، اس ملکہ سبا یعنی بلقیس، اس کا نام کیا تھا؟ بلقیس، ملکہ سبا کے پاس میرا خط پہنچا دو۔ اور اس میں کیا لکھا؟ سلیمان علیہ السلام نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین، تم سرکشی نہ کرو، تم میری بات مان لو، فرما بردار بن جاؤ۔ تو خیر وہ ہدہد پرندہ خط لے کر ملکہ سبا کے پاس، بلقیس کے پاس گیا۔ تو جب خط پڑھی وہ ملکہ سبا بلقیس، تو اپنے سرداروں سے یہ مشورہ کیا، کیا مشورہ دیتے ہو، کیا کیا جائے اس کا؟ بولے ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہم تو خود طاقت قوت والے، ہم اس سے لڑیں گے، ہم اس سے مقابلہ کریں گے، ہم باقی رہا مسئلہ آپ کا، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہوگا۔ خیر یہ ہوا تو پھر ملکہ سبا بلقیس نے اس ہدہد بلکہ اپنے جماعت کے ذریعے سے کچھ تحفہ تحائف دے کر بھیجا، کہاں؟ سلیمان کے پاس میں، ہو سکتا ہے وہ دنیا دار بادشاہ ہوں، میری بات مان لیں۔ کچھ تحفہ تحائف لے کر گئے۔ تو جب تحفہ تحائف آیا سلیمان کے پاس میں تو کہا میری اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تم سے زیادہ مجھے عطا کیا ہے، ہر چیز اللہ نے مجھے دیا ہے، کیا کمی ہے؟ یہ ہوا، یہ جنات، یہ حیوانات سب میرے انڈر میں ہے، یہ میں کیا کروں گا لے کر؟ تو خیر اسے لوٹا دیا اور یہ کہا میں تم سے مقابلہ کرنے آ رہا ہوں، ورنہ تم میرے پاس چلی آؤ، میری بات کو مان لو۔ خیر یہ ہوا کہ وہ ایسا ہوا تو وہ بات مان لی اور وہ آنے لگی۔ سوچی چلو بات مان لیتے ہیں، ان کی بڑا خطرناک لگ رہے ہیں، ان کے پاس تو سارے جنات، سارے حیوانات ان کے انڈر میں ہیں، کچھ ہو سکتا ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ تو سلیمان نے کہا علیہ السلام نے ایک اپنے کسی جنات میں سے کسی سے کہا، یہ بلکہ سوال کیا، کون ہے جو ملکہ سبا کی تخت کو میرے پاس اس سے آنے سے پہلے لے کر آ جائے، تاکہ اسے ہم کچھ کرشمہ دکھائیں، معجزہ دکھائیں ہم، تاکہ وہ دیکھ کر بالکل حیرت انگیز میں پڑ جائے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ایک جنات نے کہا میں اٹھنے سے پہلے اس کے تختے کو میں آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا۔ پھر ایک اور آدمی نے کہا یہ تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی، میں پلک جھپکتے ہی لا دوں گا۔ ایک آدمی نے کہا میں پلک جھپکتے، آپ کو جو پلک جھپکتے ہیں اس سے پہلے ہی میں اس کے تختے کو لا دوں گا آپ کے پاس۔ تو ایسا ہوا بالآخر وہ کون شخص تھا اس کی وضاحت نہیں ہے قرآن کے اندر میں، حدیث کے اندر میں، وہ شخص سے گیا اور پلک جھپکتے ہی ملکہ سبا کے تختے کو لا کر پہنچا دیا اس کے آنے سے پہلے۔ خیر جب آ گئی ملکہ سبا بلقیس تو دیکھا تخت رکھا ہے، تو پوچھا سلیمان علیہ السلام نے یہ تمہارا تخت ہے؟ اور کیا کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے؟ اس عرش کو، اس تخت کو ذرا سا
کچھ کمی کر دیا تھا، کچھ اس میں عیب دے دیا تھا تاکہ وہ سمجھ نہیں پائے کہ میرا تخت ہے کہ نہیں ہے۔ تو پوچھا ملک سبا سے تمہارا تخت ہے؟ بولا ہو سکتا ہے میرا ہو، کیونکہ مکمل وہ جان نہیں پا رہی تھی کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ابھی یہاں پر پہنچی نہیں، تخت کیسے آ گیا؟ اس کے شک ہو گیا یہ تخت میرا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کیا بولی ہو سکتا ہے، یہ وہی لگ رہا ہے یہ میرے تخت کی طرح لگ رہا ہے، یہ صرف لگ رہا تھا، کیونکہ اس لیے انہیں لگا کہ ایسے کیسے ہوا، اتنا دور کہاں ملک سبا ہے اور کہا یہ کیسے آ سکتا ہے، وہ بالکل وہ حیران ہو گئیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے میرے محل میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب داخل ہونے لگی، قدم کو رکھی، پہلا قدم رکھی محل کے اندر میں، تو کیا لگا کہ یہ پانی کا حوض ہے، یعنی بالکل اتنا شیشہ کا فرش بچھائے ہوئے تھے، وہ ان کا جو زمین تھی فرش تھا شیشہ کا بنا ہوا تھا، بالکل صاف دکھ رہا تھا، بالکل ایک دم سفید نظر جھلک رہا تھا۔ تو لگا اسے ملکہ سبا کو یہ پانی کا حوض ہوگا، تو کیا کیا جب وہ آنے لگی، قدم کو رکھی ملکہ سبا بلقیس، تو اپنے پائچے کو جو پہنی ہوئی تھی اس وقت جو تھا لباس، اپنے پائچے کو اٹھا لی، کہیں نہ ہم ڈوب جائیں اور کہیں نہ میرا کپڑا خراب ہو جائے، تو پائچے کو اٹھا لیا۔ جب محسوس ہوا رے یہ تو پانی نہیں ہے، حوض نہیں، بلکہ یہ تو شیشے کا مڑھا ہوا فرش ہے، خوبصورت فرش ہے، تو کہا فوراً کیا بولی وہ، قالت رب انی ظلمت، میں خود ہی ظالم تھی، میں خود ہی غلط تھی، اور میں اب مال نہیں ہوں، اب میں فرما بردار ہو چکی ہوں سلیمان کے ساتھ اس اللہ رب العالمین کے لیے، میں اب اللہ کو مان چکی ہوں۔ تو خیر ملکہ سبا مسلمان ہو گئی، یعنی ایمان والی ہو گئی، ان کی بات کو مان لیا۔ تو یہ ہے ملکہ سبا کا واقعہ، ہدہد کا واقعہ اور چیونٹی کا واقعہ۔ تو اس صورت میں خاص طور سے یہ تین واقعہ بیان ہوا ہے، ہدہد کا واقعہ، ملکہ سبا کا واقعہ اور چیونٹی کا واقعہ، یہ ہے اس طرح۔ تو یہ کچھ تفسیر تھی اس پارے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔